نحمده ونصلي على رسوله الکریم. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ نے انہوں نے نعوذ باللہ کوئی شہداء کی توہین نہیں کی، کوئی شہداء کی تذلیل نہیں کی. سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے، سب جھوٹ ہے، سب نعوذ باللہ مولانا کی کردار کشی ہے، سب نعوذ باللہ مولانا کو لوگوں کی نظر میں برا بنانا ہے تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں، تاکہ جو مولانا کی اتنی محبوبیت ہے یہ کہ ہر طبقہ ان سے محبت کر رہا ہے، ہر طبقہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور جہاں ماشاءاللہ وہ پروگرام کرتے ہیں سب کے سب لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں. تو اس چیز سے یہ لوگ ڈر گئے کہ مولانا کی اتنی مقبولیت، مولانا کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اور اگر اسی طرح چلتا رہا پھر تو بھائی کام بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ان کے لیے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا پروپیگنڈا شروع کیا. کوئی واقعی ایسی بات نہیں ہے. مولانا نے یہ بات کی ہے کہ بھائی فوج اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کریں، ان کا سیاست میں کام نہیں ہے. یہ بات مولانا نے کی ہے. یہ بات مولانا نے کی ہے کہ بھئی ہمارے اوپر احسان مت جتاؤ، آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دو، اپنا کام کرو. یہ بات مولانا نے کی ہے. اس کے اندر شہداء کی تذلیل کہاں آ گئی؟ مولانا نے یہ بات کی ہے کہ بھئی یعنی عام آدمی جو شہید ہو رہا ہے، عام آدمی کی جو جان محفوظ نہیں ہے، عام آدمی اس کا سوال کس سے کریں؟ تو کیا سوال اٹھانا جرم ہے؟ کیا نعوذ باللہ سوال اٹھانا بغاوت ہے؟ کیا نعوذ باللہ سوال کرنا یہ ریاست سے دشمنی؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اب باقی بات یہ کہ بھئی انہوں نے تو طے کیا ہے کہ چاہے مولانا نے کی ہو یا نہیں کی ہو، بات ہے یا نہیں، بس مولانا کو بدنام کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، جو بھی ہو جائے. اور پھر اس کے لیے وہ لوگ کہاں تک گئے ہیں؟ نعوذ باللہ جھوٹی اے آئی کی ویڈیوز، جھوٹی تصاویر، مولانا کی جھوٹے ٹویٹ، اور نعوذ باللہ ایسے ایسے لوگ جن کا کردار، جن کا اخلاق کسی درجے میں نہیں ہے، ان کو آپ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا مولانا حق پر ہے. یعنی مولانا کے مخالف جو لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کی کردار دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا حق پر ہے. اور یہ ساری جھوٹی چیزیں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچ مولانا کی طرف ہے. قرآن کہتا ہے وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا، جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے، وہ ناکام اور نامراد ہوا. تو جھوٹ سے کوئی آدمی نعوذ باللہ، کیا جھوٹ سے کوئی آدمی جیتتا ہے؟ کیا جھوٹ سے ہم نعوذ باللہ سرخرو ہوں گے؟ کیا جھوٹ سے ہم نعوذ باللہ دوسروں کو گندہ کریں گے؟ کیا ہم جھوٹ سے نعوذ باللہ دوسروں کے دلوں میں مولانا کی نفرت پیدا کریں؟ کیا جھوٹ سے یہ چیزیں ہوں گی؟ حضرت سچ روشنی ہے اور جھوٹ اندھیرا ہے. سچ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پورے دنیا میں اندھیرا ہو، ایک ماچس کی تیلی اور ایک موم بتی اور ایک چراغ، وہ پوری دنیا کا اندھیرا اس کو نہیں مٹا سکتا. تو اس طرح یہ جتنے چاہے پروپیگنڈے کر لیں، لیکن ان پروپیگنڈوں سے حق نہیں چھپ سکتا، حق نہیں دب سکتا، حق نہیں ہار سکتا. یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر بٹھا لیں. میں نے عرض کیا کہ جھوٹی چیزوں کے ذریعے سے نہیں حضرت، کبھی بھی نہیں. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے. اللہ دوسری جگہ فرما رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے مدافعت کریں گے. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ، اللہ تعالیٰ یعنی خیانت کرنے والوں کو اور ناشکروں کو اللہ پسند نہیں کرتے. باقی جمعیت کے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو بھی میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کے سارے جھوٹے پروپیگنڈے کی مٹی پلید کر دی، اور ان کے سارے پورے جھوٹے پروپیگنڈوں کا کھانا خراب کر دیا، اور ان کے سارے جھوٹے پروپیگنڈوں کو دفن کر دیا. اور ٹویٹر ٹرینڈ پر سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مولانا 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 کر رہے ہیں. حضرت ہاں، آپ چاہتے تھے کہ مولانا کی آواز پر پابندی لگائیں، آپ چاہتے تھے کہ مولانا کی آواز کوئی نہ سنیں. گوگل کیا کہہ رہا ہے؟ گوگل کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت مولانا پوری دنیا میں. آپ مولانا کو یعنی آپ اس طرح جھوٹ کے ذریعے سے مولانا کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. حضرت اللہ تعالیٰ سچ کے ذریعے سے مولانا کو اور زیادہ سرخرو کرے گا، اور زیادہ. ہاں، باقی میں جمعیت کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو کہوں گا، یعنی ہمارے جو مبلغین ہیں، چاہے وہ تحصیل کے ہوں، ضلع کے ہوں، چاہے اوپر ہوں، ہر ایک اپنی آواز اس میں شامل کرے. حضرت ہاں، اس وقت ضرورت ہے، اس وقت خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے ہمارے رضاکار ہوں، تحصیل کے جو سالار ہیں، ضلعوں کے جو سالار ہیں، مرکز کے سالار ہیں، وہ بھی اپنی یعنی کہ جو ہے وہ یعنی اپنی آواز، اپنی تصاویر، اپنی ویڈیو، یعنی ہم مذمت تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے فیس بک پر، اپنے واٹس ایپ پر، اپنے ٹک ٹاک پر، اپنی یعنی کہ ایکس پر، ہم ہر جگہ مذمت تو کر سکتے ہیں. ہم یہ تو کریں کم سے کم. سوشل میڈیا کے جو ہمارے بڑے حضرات ہیں
ماشاءاللہ وہ یعنی ان کا مقابلہ تو کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اپنی تصویر کا، اپنی ویڈیو کا، ویڈیو کلپ کا، اپنی آواز کا ایک دوسرا اثر ہے. جب وہ نعوذ باللہ جھوٹ پر اتنا یہاں تک پہنچ گئے تو کیا ہم سچ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ تو میری عرض یہ ہے کہ چاہے وہ ہمارے مبلغین ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہمارے یعنی جو کوآرڈینیٹر ہے وہ ہوں، چاہے وہ رضاکار ہوں، چاہے وہ ہمارے یعنی امیر اور جنرل سیکریٹری جتنے بھی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے بولنے کی اور وہ دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، دلیل کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں، وہ سب کے سب اپنا حصہ اس کے اندر شامل کریں. اب وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے حضرت، اب وقت اس کا مقابلہ کرنے کا ہے. اور جو دوست سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان کے لیے کم سے کم یہ ہے کہ وہ ٹویٹر پر ضرور آئیں، اور کچھ نہیں کر سکتے آپ جس نے ٹویٹ کی ہوئی ہے اس کو آپ ری ٹویٹ کریں. اور مولانا کے جاننے والے، مولانا کے اتنے ہیں حضرت، اتنے ہیں. اصل میں لوگوں کے پاس سادہ موبائل ہے، بہت سارے کے پاس پیکج نہیں ہے، بہت ساروں کو ٹویٹر کا پتہ نہیں ہے. حضرت یہ لوگ اگر سارے کے سارے ٹویٹر پر آ جائیں اور صرف ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ مولانا کی صرف تصویریں لگا دیں حضرت، تو آپ کے سارے جھوٹے پروپیگنڈے اس کے نیچے دفن ہو جائیں.